قبروں پر جانا اور ان سے دعائیں مانگنا یا ان کے ذریعے دعائیں مانگنا دونوں ہی ایک ہے۔ مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ تھا کہ بتوں کے ذریعے اللہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارا بھی عقیدہ، ہم ان سے نہیں مانگتے، ان کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور صحابہ کی زندگی کا کوئی ایک عمل تو مجھے بتائیے جہاں انہوں نے یہ کام کیا کہ کسی کے ذریعے مانگا، زندہ یا مردہ، یا قبروں پر جا کر، یا ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ کبھی گئے، یا جو ہے کسی اور نبی کے، یا جو ہے شہداء اور صالحین کی قبروں پہ جا کر مانگا۔ مجھے بتائیے ایک واقعہ، میں محتاج ہوں ایک صحیح واقعے کی۔ اور ساری امت جو ہے اس میں لگی ہوئی ہے۔ آج یہ شرک عام ہو چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک شرک ہے، اور یہ سمجھنا کہ کچھ دیتے ہیں یہ بھی ایک شرک ہے۔ اب اس حدیث کے حوالے کو سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ امام بخاری المتوفا 256 ہجری نے بھی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ کبیر، اور اس کے علاوہ امام ابن عساکر المتوفا 571 ہجری نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ المتوفا 774 ہجری نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے البدایہ والنہایہ میں۔ اور اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو امام بیہقی کی روایت سے بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو اب حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گئے اور آپ سے خطاب کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے کیونکہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے۔ ارے بارش تو دینے والی ذات اللہ کی ہے، پھر یہ حضرت بلال بن حارث روضہ رسول پر شرک کیسے کر رہے ہیں بقول آپ کے؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ روضہ رسول پر کھڑے ہو کر مانگنا یہ شرک ہے، تو کیا معاذ اللہ یہ صحابی رسول شرک کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے کیونکہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت بلال بن حارث کا بھی عقیدہ تھا کہ دینے والی ذات تو خدا کی ہے پر دلانا میرے حضور کا ہے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ یہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کر کے جب اپنے گھر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہو جاتے ہیں، زیارت سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بلال بن حارث تم عمر کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہو، ان قریب تم پر ضرور بارش ہوگی، اور ان سے کہنا کہ تم فہم سے کام لو۔ پھر حضرت بلال بن حارث حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ آپ جو ہے فہم سے کام لیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے رب میں صرف اسی کام کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوتا ہوں۔ مکرم سامعین و ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ سے جہاں یہ بات پتہ چلی کہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور وہاں پر بارش کے لیے آپ نے دعا کی، وہی اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت بلال بن حارث کا عقیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اس لیے کہ اگر ان کا عقیدہ یہ نہ ہوتا تو وہ جا کر دعا طلب نہ کرتے، وہ جا کر بارش کی دعا طلب نہ کرتے، اس لیے کہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں، تبھی تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے کہا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، قرآن مقدس کی اس آیت سے اور ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تب بھی آپ کا وسیلہ لیا جاتا تھا، اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاء ظاہری حیات سے آپ پردہ ہو گئے تو بھی صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا اور صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ روضہ رسول کے پاس جاتے، سرکار کے وسیلے سے دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ تو آپ ان گمراہ لوگوں کے اور ان گمراہ فرقوں کے جو ہے نا بہکاوے میں نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر جب حاضری ہو تو آپ ان کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔